دیہاتوں میں آپ کو پتا ہے غربت زیادہ ہوتی ہے. میرا ایک بڑا سمپل سا پوائنٹ ہے مرتضی سولنگی صاحب, میں اپنی انکم کے اوپر ریاست کو ٹیکس دیتا ہوں. اس کے بعد میرے پاس جو نیٹ انکم بچتی, جو اتنی ہوتی نہیں ہے کہ میں کوئی اس میں عیاشی کر سکوں, تو اس نیٹ انکم جو میرے پاس بچتی ہے اس سے میں گاڑی خریدوں, جہاز خریدوں, اٹس نن آف بزنس. ٹھیک ہے, یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے. حکومت پاکستان اگر سمجھتی ہے کہ پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے وہ مر رہا ہے, جو کہ بالکل مر رہا ہے حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے, تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ مرتضی سولنگی صاحب سے, رضا رومی صاحب سے یا میرے سے سبسڈی لے کے وہ 25 روپے فی لیٹر وہ غریبوں کو دے. یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مطلب کوئی طریقہ نہیں ہے نا. حکومت کی جیب میں پیسہ ہے, بالکل سبسڈی اگر یہ سمجھ, اور آئی ایم ایف ایگری کر جاتا تو دے سبسڈی, ہمیں اس پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ حکومت جانے, آئی ایم ایف جانے. جب حکومت کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو میری جیب سے کیوں ڈاکہ مار رہے ہیں؟ میں اس کی قطعاً اجازت نہیں دوں گا. اور کانسٹیٹیوشنلی بھی ڈسکریمنیشن, آپ ایک کلاس کو اس لیے اس کو پینلائز کر رہے ہیں. اگر آپ, میرے پاس 1000 cc گاڑی ہے تو میں امیر ہوں, یہ حکومت کی ڈیفینیشن ہے جو کل پرائم منسٹر نے سبسڈی پیکج اپروو کیا. اگر میرے پاس 1000 cc گاڑی ہے تو میں امیر ہوں, اور اگر آپ کے پاس 800 cc گاڑی ہے تو آپ غریب ہیں. یہ کون سی کلاسیفیکیشن آف ریچ اور پور ہو گئی ہے؟ تو ایک تو یہ کہ سوشل ویلفیئر ریاست اپنی جیب سے کرے, میری جیب سے نہ کرے. میری جیب میں تو پہلے ہی پیسے نہیں ہے. ایک جو ایوریج سیلریڈ کلاس پرسن ہے اس کی آمدن کا کم از کم 40 سے 45% ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں جا رہا ہے. 1 لیٹر جو پیٹرول آپ آج ڈلوا رہے ہیں اس کے اوپر 50 روپے ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے آپ مار دے رہے ہیں. میں جہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں میرے پہ 18% GST ہے. اگر آپ کو ایسی چیز خرید لیں جس کو حکومت لگزری کہتی ہے وہ میرے لیے اسینشیل ہے, اس کے اوپر میرے اوپر 25% GST ہے. اس کے علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. آپ کی امپورٹس ہوتی ہے ہر طرح کی, اسینشیل بھی امپورٹ ہوتی ہے, را مٹیریلز بھی امپورٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکسز 5.5-6% کے اوپر لگائے ہوئے. ہر چیز تو آپ میرے سے ٹیکسز کی مد میں لے کے جا رہے ہیں. پھر جو میرے پاس تھوڑے سے پیسے بچتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے میں ان کی جگہ پہ جا کے سوشل ویلفیئر کے لیے کام کروں. میں یہ قطر نہیں کروں گا. ٹھیک شہباز صاحب, بہت شکریہ, اور آپ نے بڑے مؤثر طریقے سے اپنے جو ہے موقف کا دفاع کیا ہے. بہرحال ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ, اور فیکٹس جو ہیں میرے خیال سے وہ بہت ضروری تھے تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ فیکٹ اورینٹڈ ہو. بہت شکریہ. اور ہمیں ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے زیغم خان صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, اور میں سولنگی صاحب جو ابھی تک کی گفتگو تھی اس سے یہ بڑا یہ واضح ہوا کہ IMF کی ڈیل جو ہے وہ ابھی کہیں بھی منظر پہ نہیں ہے, اور یقیناً اب یہ جو $6 ارب کی جو کمی ہے, جو شارٹ فال ہے جو کہ پورا کرنا ہے اگلے بجٹ سے پہلے, وہ اب ایک چیلنج بن چکا ہے. اور جیسے اس نے الیکشنز کا بھی ذکر کیا شہباز رانا صاحب نے کہ اگر الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں یا جب ہوتے ہیں تو یہ ایک سنگین معاشی اور سیاسی چیلنج دونوں بن چکا ہے. جی زیغم خان صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. زیغم خان صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ کے آنے سے پہلے IMF کی ڈیل جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کچھ شرائط جو ہیں وہ تو پوری کر دی حکومت پاکستان نے, لیکن ابھی بھی جو ہے IMF کی جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہا, اور خدشہ یہ ہے کہ شاید وہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہ ہو پائے گیون جو کنڈیشنز وہ پوری کروانا چاہتے ہیں. تو ایک تو ہمیں اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ سیاسی جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اور عدم استحکام جو ہے اور بے یقینی جو ہے ہر چیز کے بارے میں, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ حکومت کتنی دیر کی ہے یا نہیں ہے, ابھی کیا ہو جائے گا, تو اس کا اور یہ جو IMF کی ڈیل کا جو تعلق ہے اور پاکستان کی معیشت کا اوور آل جو اس پہ امپیکٹ پڑا ہے اس پہ آپ کا کامنٹ چاہیے ذرا. پھر ڈاکٹر اقدس نے دوبارہ جوائن کیا, پھر ان کے پاس جائیں گے. جی اگر زیغم بھائی. جی بہت شکریہ رضا. میرے بہت ہی 2 قابل دوست جو اکانومی کے بارے میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے, جو میں نے تھوڑا سا سنا, پہلے میں اس پہ کوئکلی کمنٹ کر لوں. ایک تو یہ کہ آپ $6 بلین کی فگر بتائی, اور ہمیں میرا خیال ہے یہ ابھی کریکٹ کریں گے دوست کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ IMF $8 بلین کی فگر کہہ رہا ہے, اور حکومت کہہ رہی ہے 8 نہیں $7 بلین میں ہم گیپ ہے جو کور کر لیں گے. اچھا, دوسری بات میں اقدس صاحب سے ڈس ایگری کرنے کی جسارت کروں گا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سبسڈی جو ہوتی ہے مڈل کلاس کے لیے نہیں ہوتی. ایک ایسے ملک میں جہاں غذائی بحران ہے, جہاں لوگ بھوکے سو رہے ہیں, تو جو سبسڈی ہوتی ہے وہ جو بالکل باٹم 20% ہے. ساری دنیا میں جو اصول ہے, جو انسانی اصول ہے, جو بالکل جو 5 حصوں میں آپ معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اس سے بالکل نچلے حصے کے لیے ہوتی ہے.
अगर आप मोटरसाइकिल वालों को गिलें तो ये भी कहीं दरमियान में आते हैं, दरमियान से नीचे नहीं आते हैं। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गुर्बत है कि मोटरसाइकिल वाला दरमियान में आता है, जो कार वाला है वो टॉप 20% में आता है। पाकिस्तान के टॉप 20% में भी सबके पास कारें नहीं है। तो आप सब्सिडाइज कर रहे हैं छोटी गाड़ियों को, मतलब क्या मजाक है। अब मजीद तो हमारे दोस्त बताएंगे जो इस प्रोग्राम को मजीद देख चुके होंगे इतनी देर में, लेकिन अगर आप छोटी गाड़ियों को कर रहे हैं तो आप अमीर तरीन लोगों को सब्सिडाइज कर रहे हैं। आपको पता है इस्लामाबाद में जिसके घर में 2 गाड़ी, एक गाड़ी उन्होंने छोटी रखी हुई है, एक बड़ी गाड़ी होती है, एक छोटी गाड़ी होती है। और 800 सीसी वाली जो गाड़ी हैं उनमें तो बहुत सी जापानी गाड़ी है, 30-30, 40-40 लाख रुपए उन गाड़ियों की कीमत है। 800 सीसी पर आप फ्री पेट्रोल देंगे। 40 लाख की दूसरी गाड़ी है, पहली गाड़ी उसकी 1.5 करोड़ की है, और आप कह रहे हैं कि पेट्रोल ले लो, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे। सब्सिडी सिर्फ गरीब का हक है। इतने माशी हालात में सिर्फ उसका हक है जिसको खाने पीने के लाले पड़े हुए। टैक्सेशन जरूर लोगों से लेनी चाहिए। पेट्रोल पर भी आप एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं तो जरूर लीजिए। हमारी जो सड़कें हैं वो कहाँ से कवर करेंगे? आपके पास बाकी तो कुछ बचा नहीं है। जो सड़कों को यूज करने वाले हैं, जो आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, रोड नेटवर्क पे, पुलों पे, तो उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक तो ये बात देखें। अब जो सियासी आपकी बात थी, मुझे ये लगता है कि माशी बहरान इतना गहरा हो गया है कि अब हुकूमत के पास सिर्फ एक ही प्लान रह गया है, और वो प्लान ये है कि इलेक्शन को ना होने दिया जाए और इमरान खान का और पीटीआई का रगड़ा लगाया जाए। दिस इज प्लान ए, दिस इज प्लान बी, दिस इज प्लान सी। I don't think they have any other plan at this moment, and this is the most dangerous plan possible. क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वक्त वो आइन को फ्लाउट करने लगे हैं। वाज़े तौर पर जो आइन हुक्म देता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, उसके लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। वो बहाने जिनकी आइन में कोई जगह नहीं है कि जी सब इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। भी चाहिए तो कुछ भी है। मैं कह रहा हूं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आप कहेंगे कि भाई होना चाहिए, लेकिन आइन तो नहीं कहता। आप आइन में तरमीम करा लो। आइन ने इजाजत दी सूबे के वजीर आला को कि वह असेंबली तोड़ सकता है, बात खत्म हो गई। आइन कहता है कि 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे। अब क्या होना चाहिए, उसमें तो हजारों ख्वाहिशें हो सकती हैं। बात ही का आइन क्या कहता है? अगर दोनों इकट्ठे होने चाहिए तो आइन में तरमीम कर लीजिएगा, अगला इलेक्शन इकट्ठे कर लीजिएगा। और पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इससे खतरनाक बात पॉसिबल नहीं हो सकती। मुझे तो समझ नहीं आती इस कोalition गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं नेशनलिस्ट जो खुद को कहलाते हैं, ये एमपी वाले और बलूचिस्तान वाले और खुद पीपल्स पार्टी वाले, वो कैसे इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि सूबों से एक बुनियादी हक, इससे बड़ा हक क्या हो सकता है सूबे के पास कि वो अपनी असेंबली तोड़ सके। उसको एक मौका परस्ती के तहत वो फेडरेशन में एक फेडरेटिंग यूनिट का एक बुनियादी आईनी हक जो है उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं, एक मौका परस्ती के लिए। फिर ऐसे जब किसी मुल्क में हालात होते हैं, माशी हालात इन्हें दिगरगू होते हैं, तो आप स्टीम वाल्व को बंद नहीं करते, स्टीम वाल्व को खोलते हैं। इस वक्त आप इलेक्शन का रास्ता रोकेंगे, अथॉरिटेरियनिज्म लाने की कोशिश करेंगे, रगड़े लगाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही खतरनाक होगा, मुल्क के लिए खतरनाक होगा। आने दे जो आता है। आप इदारों से कहें कि कोई गैर कानूनी काम मत करने दें, अथॉरिटेरियनिज्म को रोकें। आपका काम है, अगर आप अपोजिशन में होंगे तो आप अथॉरिटेरियनिज्म को रोकें। इदारों का काम है वो अथॉरिटेरियनिज्म को रोकें। इलेक्शन को खत्म करा के, इलेक्शन को मुलतवी करा के तो आप अथॉरिटेरियनिज्म को नहीं रोक सकते। आप किसी पॉपुलिस्ट का रास्ता नहीं रोक सकते। आप एक डिजास्टर ही ला सकते हैं। जी ज़ैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि अथॉरिटेरियनिज्म जो है किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। हमें मुशर्रफ ज़री साहब ने भी ज्वाइन किया है। मुशर्रफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका ज्यादा वक्त मुशर्रफ भी लगता है सफर में। मुशर्रफ भी सफर कर रहा है जी, वो लेकिन उर्दू वाला कर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। मुशर्रफ देखो, अब मैंने आपका एक ट्विटर थ्रेड पढ़ा जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, प्रोवोकेटिव जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। उसके ऊपर बहुत बहस और गर्मा गर्मी हुई, तो इसलिए मुझे ख्याल आया कि आपसे बात की जाए। सोलंकी साहब, मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने अपने थ्रेड में इन्होंने काफी हद तक जो है वो अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत और सियासी और माशी बहरान दोनों की, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि ये जो तकसीम है इस वक्त इदारों के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी, उसके हवाले से, तो मुशर्रफ आप जरा उसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए उसको ब्रीफली, और फिर
کی جو ابھی ہماری جو معاشی صورتحال بنی ہوئی ہے, جو کرائسس ہے, اس سے ذرا جوڑیے جی مشرف. جی بہت شکریہ رضا رومی صاحب. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس پینل پہ زیغم خان جو ہے پہلے سے موجود ہوں, وہاں پر میری بالکل ضرورت نہیں ہے. مجھ سے کہیں بہتر جو ہے تجزیہ اور بہتر طرح سے اس کا جو ہے اپنا میرے خیالات کی نمائندگی مجھ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ زیغم کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے کیونکہ یہ تھریڈ کا حوالہ دیا تو رضا یہ دیکھیں بہت ہی مجھے تو بہت واضح ہے کہ 1999 کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف وہی ہوتی ہے جو سربراہ ہوتا ہے فوج کا, جو وہ چاہتا ہے. لیکن ہم نے پچھلے چند مہینوں میں جو دیکھا ہے اس میں یہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ باوجود آرمی چیف کی جو ان کی اپنی ویو ہے, چاہے وہ جنرل باجوہ تھے یا جو موجودہ چیف ہیں وہ ہوں, ان کے ویو جو بھی ہوں, جو اسٹیبلشمنٹ کا پورا ایک پیرافینیلیا ہے جس میں صرف فوج نہیں ہے بلکہ فوج اس کا ایک حصہ ہے. اس میں بیوروکریسی بھی ہے, اس میں ریٹائرڈ افسران بھی ہیں, فوجی بھی اور سویلین بھی, اور اس میں بہت سارے اس طرح کے سیاستدان ہیں جو ایور گرین ہیں, جو ہر موسم میں جو ہے وہ اقتدار میں ہی پائے جاتے ہیں. تو ان سب کو جب آپ ان کا جائزہ کرتے ہیں, معائنہ کرتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ پچھلے سال سے ایک بڑی دراڑ جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ میں نظر آتی ہے. اور وہ دراڑ یہ نہیں ہے کہ فوج کے خلاف کون ہے یا آرمی چیف کے خلاف کون ہے یا عمران خان کے خلاف کون ہے. وہ دراڑ آئی تھنک بڑی واضح طور پہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کون ہے. تو جو بھی عمران خان کے ساتھ ہے وہ اس گروپ کو, اس دھڑے کو جو ہے وہ اچھا لگتا ہے, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جو بھی ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ پھر ظاہری بات ہے ان سے ان کا ایک طرح سے مقابلہ ہے. تو یہ جو عمران خان نے ایک اسکزم جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں, یہ ایک طرح سے دیکھیں تو جو ٹریڈیشنل ویو ہے وہ تو بہت برا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے سب پاکستانی یہی چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری منظم رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں, پاکستان کے مفادات کا جو دفاع کرنا ہے وہ کرتے رہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اکثر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مفادات تو کرے یا نہ کرے, اپنے مفادات جو ہے اس پہ ڈٹی رہتی ہے, اور پاکستان کے مفادات اکثر جو ہے وہ اس میں گم ہو جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کے چیلنج سے اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں اور اس کی سوچ میں اور اس کے طور طریقوں میں کچھ بہتری آ سکتی ہے تو یہ بہت ہی خوشائن چیز ہوگی پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہماری مسلح افواج کے لیے جس کو بالکل وہ سپورٹ نہیں ملتی جو اس کو ملنی چاہیے. جی بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مشرف یہ جو ہمارا اس وقت معاشی بحران ہے, دیکھیے وہ بھی اسی چیز سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ ملک میں ظاہری بات ہے کہ حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ IMF کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہے. آئی ایم شیور کہ عمران خان بھی یہ تو نہیں چاہے گا کہ وہ جو ہے بالکل ہی ملک کا دیوالیہ نکل جائے, مگر یہ کہ وہ ہی وانٹس این الیکشن اور وہ بینیفٹ اپنی چاہ رہے ہیں. میں مشرف سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مشرف آپ نے اپنے تھریڈ میں یہ بھی کہا ہے کہ سارے ایکٹرز کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کی طرف کچھ نہ کچھ لچک دکھانی پڑے گی. ابھی آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ کیا وہ والی صورتحال موجود ہے, اس لچک کی, اس کمپرومائز کی, اس ایڈجسٹمنٹ کی, یا یہ مزید کولیجن کورس کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ آپ جس تھریڈ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس والی تھریڈ سے مختلف ہے جس میں نے یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے جائزہ کیا ہے. اس میں نے بیسکلی گزارش کی ہے جو برسر اقتدار جو طاقتور حلقے ہیں, جو خاص طور پہ جو 8 انفرادی طور پہ جو 8 سب سے طاقتور پاکستانی ہیں, یہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کسی کے لیے کہ وہ 8 کے 8 مرد ہیں, اور وہ 8 کے 8 جو ہیں وہ بس کہنا تو شاید نہیں چاہیے لیکن ان کی عمر جو ہے وہ کم نہیں ہے, زیادہ ہی ہے. یہ جو ان حضرات کا جو اس وقت رویہ نظر آتا ہے اس سے تو مجھے کوئی امید نہیں نظر آتی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ پائیں گے. کچھ دوستوں کا یہ ویو تھا کہ یہ 8 میں نے بہت زیادہ تکلف کیا ہے اور یہ 8 کی ضرورت نہیں تھی,
2 پہ بھی جو ہے لسٹ جو ہے پوری ہو سکتی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ حالات اتنے جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہیں, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو حل ہوگا پاکستان میں اس کرائسس سے نکلنے کا, اس کا صرف 2 لوگ جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اکثر ایکچولی یہی ہوا ہے کہ 1-2 لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اور پھر باقی جو ہے وہ آؤٹ سائڈر محسوس کرتے ہیں اور وہ پھر چیزوں کو خراب کرتے ہیں, اسپوائلر بن جاتے ہیں. یہ جو 8 لوگوں کا گروپ ہے, اس سے امید یہ ہے, سوچ میری یہ تھی اس کے پیچھے کہ اس میں کم از کم کچھ عرصے کے لیے ایک استحکام جو ہے وہ ہمارے ملک میں آ جائے گا. ایک میں آپ سے جو اختلاف کروں گا, سولنگی صاحب نے تو ایک کیا ہی جو انہوں نے کیا, میرا بھی ایک آپ کی جو تجزیہ تھا اس سے اختلاف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے, پی ڈی ایم حکومت. ایسا بالکل نہیں ہے. پچھلے کم از کم 3 ہفتوں سے یہ بہت واضح ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ کوشاں ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے, اور اس کے لیے انہوں نے 2 حربوں کا استعمال کیا ہے. ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک بہت ہی اولڈ فیشن قسم کا نیشنلزم اور جنگوازم استعمال کرنے کی کوشش کی جی, کہ جی ہمارے میزائل ہم سے جو ہے چھینے جا رہے ہیں اور ہمارے اور چیزیں ہم سے کوئی چھیننے والا ہے. اور وہ ظاہری بات ہے, وہ رضا ربانی صاحب نے بھی اس میں ان کی جو ہے سہولت کاری کی سینٹ میں وہ پوچھ کے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اس میں جو ہے جو انہوں نے جرنلسٹوں کو انگیج کر کے اور ان کو ایک ایسا بیانیہ پیش کیا جس میں ظاہری بات ہے وہ پاکستان کا بہت اچھا دفاع کر رہے ہیں,